السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسی ہیں آپ؟ یقیناً بہت اچھی ہوں گی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیلینٹ فیچرز آف بک کلاسیفیکیشن، کہ جو بک کلاسیفیکیشنز ہیں اس کے امپورٹنٹ اجزاء کون کون سے ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک بک کلاسیفیکیشن اسکیم میں ہونی چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ یہ جو ہے یہ آپ نے اس میں لانگ کوشچنس بھی آ جاتے ہیں اور اس کے جو شارٹ کوشچنز ہیں جو اس کے ڈفرینٹ فیچرز ہیں، جیسے ہم پڑھیں گے جرنل کلاس، فارم کلاس، اسٹینڈرڈ سب ڈویژن، نوٹیشن، انڈیکس، یہ 5 جو چیزیں ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ شارٹ کوشچنس بھی آ جاتے ہیں کہ جرنل کلاس کی وضاحت کریں کیا ہوتی ہے، فارم کلاس بتائیں کیا ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ سب ڈویژن کس کو کہتے ہیں، نوٹیشن کی تعریف کریں، انڈیکس کیا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک لانگ کوشچن کے طور پر بھی آ سکتی ہیں، لیکن یہ شارٹ کوشچنس میں تو یہ ضرور آتی ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے آپ نے جو ہے ان کو بہت دھیان سے سننا ہے میرا لیکچر، اور بہت دھیان سے اس کے نوٹس بھی تیار کرنے ہیں جو آپ نے مجھے جو ہے وہ اپنی اسائنمنٹ کے طور پر سینڈ کرنے ہیں۔ چلیے ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اچھا جی، سیلینٹ فیچرز آف بک کلاسیفیکیشن۔ بک کلاسیفیکیشن کے جو ہیں وہ عام خصائص کیا ہیں، کون کون سی چیزیں ایک بک کلاسیفیکیشن میں ہونی چاہیے، ایک درجہ بندی کتابی درجہ بندی اسکیم میں کون سی چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے اس میں 5 چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ہے جرنل کلاس، جنریلیہ کلاس جس کو کہتے ہیں، فارم کلاس اور لٹریری کلاس۔ تھرڈ ہے اس کا اسٹینڈرڈ سب ڈویژن۔ فورتھ اس کی نوٹیشن اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی اس کی علامت۔ اور 5 ہے اس کا انڈیکس۔ اب ہم ایک ایک ٹاپک کو میں آپ کو ذرا ڈسکرائب کروں گی اور آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ پریپیئر کرنا ہے۔ جنریلیہ کلاس، اس کلاس کو جنریلٹیز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کلاس کا دوسرا نام ہے جنریلٹیز۔ جنریلٹیز کا لغوی مطلب ہے عمومیت۔ عمومیت اور جنریلٹیز سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ جرنل چیزیں جس کلاس میں عام قسم کا مواد شامل ہو، ٹھیک ہے۔ ایسی کلاس جس میں عام قسم کا مواد شامل ہو۔ عام قسم کے مواد سے کیا مراد ہے کہ وہ کسی ایک سبجیکٹ پر محیط نہ ہو، بلکہ اس میں علم کی مختلف شاخوں پر بحث کی گئی ہو۔ انڈرسٹینڈ؟ کسی ایک موضوع پر محیط نہ ہو بلکہ اس میں علم کی مختلف شاخوں پر بحث کی گئی ہو، یہ ہوتی ہے ہماری جرنل کلاس، جنریلٹیز، اس کو کہتے ہیں جرنل کلاس۔ آپ کو پتہ ہے ڈی ڈی سی میں میلول ڈیوی نے دنیا کے تمام علوم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور اس کی 10 کلاسیں بنائی ہیں۔ ان 10 کلاسوں میں سب سے پہلی کلاس جو ہے وہ ہے جرنل کلاس، اور اس کا نمبر ہے 000، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی ڈی سی میں جو نمبرز ہیں وہ 3 ڈیجٹس پہ مشتمل ہیں، تو اس کا سب سے پہلی جو کلاس ہے اس کا نمبر ہے 000۔ اور ڈی ڈی سی کے مطابق جرنل کلاس میں جو ٹاپکس آتے ہیں وہ ہے کتابیات یعنی بیبلیوگرافی، پھر لائبریری سائنس کا آپ کو پتہ ہے نمبر ہے 020، پھر ہمارا کمپیوٹر، عام انسائکلوپیڈیاز کا نمبر ہے 030، کمپیوٹر 004، پھر ہمارے رسائل و جرائد، عام تنظیمیں، صحافت و اشاعت، صحافت جرنلزم یعنی اس کا نمبر ہے 070، عام قسم کے مجموعے، مخطوطات، نوادرات، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جرنل کلاس کے اندر سموئی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کے لیے پھر رپیٹ کروں گی اور ریوائز کروں گی تاکہ آپ کو اچھی سے سمجھ آ جائے کہ جرنل کلاس کس کو کہتے ہیں۔ جنریلٹیز جو ہے اس کلاس کا نام، اس کلاس کو جنریلیہ کلاس کو جنریلٹیز بھی کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں جرنل کلاس، عام کلاس یا صیغہ عام، ٹھیک ہے۔ اس کا کوشچن آ جاتا ہے جرنل کلاس کس کو کہا جاتا ہے، عام کلاس کس کو کہا جاتا ہے، صیغہ عام سے کیا مراد ہے، جنریلیہ کلاس کس کو کہا جاتا ہے۔
تو آپ نے اس میں یہ لکھنا ہے کہ اس کلاس کو جنرلٹیز کا نام دیا گیا ہے جس کا لغوی مطلب ہے عمومیت، جس کلاس میں عام قسم کا مواد شامل ہو، نیز یہ کسی ایک موضوع پر محیط نہ ہو بلکہ اس میں علم کی مختلف شاخوں پر بحث کی گئی ہو، اس کو جرنل کلاس کا نام دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، DDC میں علم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس کی 10 کلاسیں ہیں، اور جرنل کلاس سب سے پہلی کلاس ہے جس کا نمبر ہے 000۔ یہ درجہ بندی کی بہت اہم کلاس ہوتی ہے، اور DDC اسکیم کے مطابق جرنل کلاس میں کون کون سے ٹاپکس آتے ہیں؟ کتابیات، لائبریری سائنس، کمپیوٹر، جرنلزم، انسائکلوپیڈیاز، رسائل و جرائد، تنظیمیں، مجموعے، مخطوطات اور نوادرات، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں جرنل کلاس میں۔ دوسری ہماری آ گئی فارم کلاس اور لٹریری کلاس۔ فارم کلاس، اس کو ادبی کلاس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق ادب کی مختلف اصناف سے ہوتا ہے۔ ان اصناف کو جس ملک کے ادب کے ساتھ منسلک کیا جائے وہ اس ملک کی مطلوبہ صنف بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، مختلف ادب کی مختلف اصناف ہیں، مثلاً شاعری، ڈرامہ، ناول، افسانے، مضامین، مقالات، خطبات، تقاریر، خطوط، متفرقات، مجموعے، کریٹیسزم، یہ ساری جو ہیں یہ مختلف اصناف ہیں جو ہر ادب کی ایسے ہی ہیں۔ تو اس لیے اس کے لیے ایک فارم کلاس بنا دی جاتی ہے جو کسی بھی ادب کے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہے اور وہ اس ادب کا نمبر بن جاتا ہے۔ مثلاً ہمارا جو فارم کلاس ہے اس میں جو شاعری ہے اس کا نمبر ہے 1، ڈرامے کا نمبر ہے 2، ناول کا نمبر ہے 3، اس میں ناول اور فکشن میں ناول اور افسانے دونوں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب فرض کریں کہ ہم نے انگلش لٹریچر میں انگلش پوئٹری کو نمبر لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، انگلش پوئٹری کو نمبر لگانا ہے، ہمارا انگلش لٹریچر کا نمبر ہے 820۔ 820 ہمارا نمبر ہے انگلش لٹریچر کا۔ اور اب آ گیا ہمارا شاعری کا نمبر انگلش لٹریچر میں، مطلب کسی بھی شاعر کی کوئی بھی بک ہوگی اس کو نمبر لگانا ہے ہم نے۔ اب ہم کیسے نمبر لگائیں گے؟ 820 میں سے 0 مائنس کر دیں گے، بن جائے گا 8، 2 اور 1 شاعری کا نمبر ہے، 1 لگا دیں گے، مطلب 821۔ 821 ہمارا بن گیا اردو شاعری کا نمبر، انگلش شاعری کا نمبر۔ انگلش ڈرامہ لگانا ہے 82 اور آگے 2 لگا دیں گے تو انگلش ڈرامہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے نمبر جو ہیں یہ ہمارے فارم کلاس کے جو نمبر ہیں ہمارے سب لٹریچر کے ساتھ ایسے ہی لگیں گے۔ اگر ہم نے اردو لٹریچر کو نمبر لگانا ہے، پرشین لٹریچر کو لگانا ہے، ہم نے جو ہے جرمن لٹریچر کو لگانا ہے، ہم نے جو ہے امریکن لٹریچر کو لگانا ہے، جس کو بھی لگانا ہے اس میں جو فارم کلاس ہے، جو اس کی ادبی کلاس ہے، اس کو ہم نمبر ایسے ہی لگائیں گے۔ یہ سب ہم جو ہے وہ پریکٹس کریں گے اپنے پریکٹیکل میں، لیکن جو ہے اس کے لیے آپ کو یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ فارم کلاس کہتے کس کو ہیں، کیونکہ یہ اکثر شارٹ کویشچن میں آ جاتا ہے کہ فارم کلاس اور ادبی کلاس کس کو کہتے ہیں۔ فارم کلاس اور ادبی کلاس کا دوسرا نام ہے، اس کا تعلق ادب کی مختلف اصناف سے ہوتا ہے۔ ان اصناف کو جس ملک کے ساتھ منسلک کر دیا جائے وہ اس ملک کی مطلوبہ اصناف بن جاتی ہے، اور جس لٹریچر کے ساتھ منسلک کر دیا جائے وہ اس لٹریچر کی مطلوبہ صنف بن جاتی ہے۔ مثلاً شاعری، ڈرامہ، ناول، مضامین، مقالات، خطبات، تقاریر، یہ سب جو ہیں یہ ایک ادب کی مختلف اصناف ہیں جن کو ہم کہتے ہیں فارم کلاس اور جرنل کلاس۔ آج ہم بس اپنا اتنا ہی لیکچر کریں گے کیونکہ یہ تھوڑے سے مشکل ٹاپک ہیں جن کو آپ کو سمجھنے میں تھوڑے سے ٹرکس چاہیے، لیکن یہ کہ آپ جتنی دفعہ اس کو میرے لیکچر کو اگر آپ 2-3 دفعہ سنیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ چل جائے گا کہ یہ جرنل کلاس کس کو کہتے ہیں اور ادبی کلاس کس کو کہتے ہیں۔ آج ہم نے یہی 2 پڑھنے ہیں، اگلے 3 ٹاپک ہم
انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے. اور آپ نے آج مجھے جرنل کلاس کس کو کہتے ہیں اور ادبی کلاس کس کو کہتے ہیں یا فارم کلاس سے کیا مراد ہے، یہ دونوں ٹاپک اسائنمنٹس کے طور پر بنا کے مجھے واٹس ایپ کر دینے. ٹھیک ہے، اوکے. اللہ آپ کے ٹائم میں برکت ڈالے. اللہ حافظ.